بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ ایک غزوہ میں لے گئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین ابھی بچے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے اور مدینہ کے ایک باغ میں آ کر درختوں کے نیچے کھیلنے لگے۔ آپ کھیل رہے تھے تو ایک یہودی جس کا نام صالح بن رفع تھا اس طرف سے گزرا، تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو قریب آیا اور حسین کو گود میں لیا اور گھر لے جا کر چھپا دیا۔ ادھر انتظار کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ جب عصر کا وقت بھی گزر گیا تو سیدہ کی بے چینی بڑھ گئی، زاروں کے تار رونے لگیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں 70 بار حجرہ سے باہر تشریف لائیں کہ شاید کوئی حسین کو لا رہا ہو یا کوئی نظر آئے تو اسے تلاش کے لیے بھیجوں۔ آخر بڑے شہزادے کو فرمایا، اے جانے مادر، تم ہی جاؤ اور حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں سے وہ یہودی حضرت امام حسین کو اٹھا کر لے گیا تھا، اور جا کر آواز دی، اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بھائی، تم کہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک ہرن ادھر سے گزرا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے ہرن، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان ناطق عطا فرمائی اور وہ بحکم الہی بولا، ان کو صالح بن رفع یہودی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں جا کر چھپا رکھا ہے، آپ انہیں وہاں جا کر لے آئیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اس یہودی کے گھر پہنچے اور آواز دی۔ صالح باہر آیا تو آپ نے فرمایا، صالح، میرے بھائی حسین کو لا، ورنہ میں ابھی اپنی والدہ سے کہتا ہوں تاکہ وہ ایسی دعا کریں کہ روئے زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے۔ صالح یہودی شہزادہ کی اس ذہانت پر حیران رہ گیا کہ چھوٹی سی عمر اور تلاش میں ایسی دانائی کہ آخر چور پکڑ لیا۔ عرض کرنے لگا، صاحبزادے، تمہاری ماں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری والدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ صالح نے کہا، ہاں، میں تمہاری ماں کو تو جان گیا، مگر تمہارا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے باپ شیر یزداں، شاہ مرداں، علی اسد اللہ ہیں۔ تو صالح نے کہا، ہاں، میں تمہارے باپ کو بھی پہچان گیا، اب اپنے نانا کے متعلق بتاؤ کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ ہیں رسول ثقلین، پیشوائے مشرقین، سردار مغربین، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تمام جواب سن کر اس نے کہا، اے جگر گوشہ مصطفیٰ، اس سے قبل کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی حسین کو تمہیں دوں، مجھے بھی اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صالح کو کلمہ پڑھا کر مسلمان فرمایا کہ پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گھر میں سے شہزادہ حسین کو بلایا۔ کچھ اشرفیاں آپ کی نزد کیں۔ آپ گھر تشریف لائے تو زہرا کے دل کو راحت پہنچی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد صالح اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لایا اور شہزادگان کی خدمت میں حاضر ہو کر سب نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر صالح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے حسین کو اپنے گھر میں چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا آپ اس قصور کو معاف فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تو معاف کرتی ہوں، مگر یہ فرزندان علی المرتضیٰ ہیں، علی سے بھی معافی مانگو۔ صالح منتظر رہا۔ جب شیر خدا غزوہ سے تشریف لائے تو تمام قصہ عرض کر کے معافی چاہی، تو آپ نے فرمایا، میں تجھ سے بہت خوش ہوں اور اپنی طرف سے تیری خطا معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ، یہ دونوں شہزادے جگر گوشان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے معافی طلب کر تاکہ تو بری ہو جائے۔ صالح روتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے سید المرسلین، اے رحمت للعالمین، صالح نے خطا کی ہے، اسے معاف فرما دیجئے، اور سارا قصہ گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تو تیرا قصور معاف کر دیا، مگر یہ برگزیدان خدا ہیں،
لہٰذا تو دربار خداوندی میں توبہ و استغفار کر۔ صالح روتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور بارگاہ الہی میں اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا، حتیٰ کہ اسی طرح 17 دن جنگل میں روتا رہا۔ آخر جبرائیل علیہ السلام بحکم رب العالمین دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اس بوڑھے صالح کو بلا کر بشارت دیجئے کہ ہم نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اس کا نام آپ کے دوستوں میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، ایک یہودی اسلام لانے کے بعد بھی اس خطا پر اتنا پریشان ہوا، حالانکہ اس نے حسین کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، صرف اٹھا کر لے گیا پھر واپس کر دیا، اور اس کے کفارے میں اسے کس قدر گریہ وزاری کرنا پڑی۔ ذرا سوچئے، ان کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والے نام نہاد مسلمانوں کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بلا کر اتنا ظلم کیا، خاندان نبوت کی بے عزتی کی اور انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ وہ کل قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کیا منہ دکھائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حسین کے خون کا کیا بدلہ دیں گے، اور جو آج بھی یزید کو حق پر اور حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، ان کے لیے بھی وقت ہے کہ صالح یہودی کی طرح وہ دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے غلام بن جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار بن سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔